پہلی آیت سے، اے بیویو تم بھی اپنے اپنے شوہر کے تابع رہو، تم بھی اپنے اپنے شوہر کے تم بھی اپنے اپنے شوہر کے تابع رہو۔ یہ ہر نکاح جب پڑھا جاتا ہے اس میں اسٹیٹمنٹ پوری دنیا میں یہ دہرائی جاتی ہے، پطرس کے خاتمے سے یا افسیوں کے خاتمے سے۔ مطلب یہ ہے کہ پہلی جو بات ہے بیوی کے لیے وہ ہے تابع داری۔ وہ کیا ہے؟ وہ ہے تابع داری۔ اگر تابع داری نہ رہے تو پھر کیا پڑ گئی بھائی؟ خرابی ہو۔ کیا پڑ گئی؟ خرابی ہو۔ مطلب یہ ہے تابع داری کرنے سے بندہ چھوٹا نہیں ہو جاتا، تابع داری کرنے سے بندہ اصولی راستے پر آ جاتا ہے جہاں سے خاندان نے آگے چلنا ہے۔ ہاں جی، سن رہے ہیں سارے؟ آگے کیا لکھا ہے؟ اس لیے کہ اگر بعض ان میں سے کلام کو نہ مانتے ہو، اور یہ قدرتی ایک نظام ہے بھائی، ایک بندہ اگر خدا کے ساتھ چلنے والا ہے تو دوجا خدا نے کو ایسا سسٹم رکھے ہے، مطلب یہ ہے کہ انہوں نے چلانا ہے، اس کو کیا کرنا ہے؟ اس کو بھی تو چلانا ہے۔ اب جو ایسے لوگ ہیں 50% جن میں تابع داری کا کوئی عنصر ہی نہیں ہے، ان کو بھی تو ٹھیک زاویے میں لانا ہے نا۔ لیکن کئی بار لوگ ٹھیک ہونا ہی نہیں چاہتے، تو پھر کیا بنتی ہے؟ خرابی۔ پھر کیا بنتی ہے خاندان میں؟ پھر خاندان میں خرابی بنتی ہے۔ ہاں جی، غور کریں تو لکھا بھی اگر ان میں سے کوئی کلام کو نہ مانتے ہو، ضروری تو نہیں کہ دونوں مانتے ہو۔ ہاں، بائبل میں یہ لکھا ہے نہ ہموار جوئے میں نہ جتو، یہ بائبل کی تعلیم ہے۔ لیکن اگر ایسا سسٹم بن ہی گیا تو لکھا بھی اگر کلام کو نہ مانتے ہو تو بھی تمہارے پاکیزہ چال چلن کسی کی وجہ سے آپ نے اپنے آپ کو بگاڑنا نہیں ہے۔ اپنے آپ کو مطلب بھئی تجھے ہاں شراب پینا ہے تو میں پاؤڈر پہ لگ جائیں گی، میں گادے پہ لگ جائیں گی، میں پاؤڈر پہ لگ جائیں گی، تو کیا ہوا؟ پھر تباہی ہوئی۔ کیا ہوا؟ آگ اس میں سے اس تباہی کو فیس کس کو کرنا پڑتا ہے؟ بچوں کو۔ فیس کس کو کرنا پڑتا ہے؟ ہاں جی، آگے چلتے ہیں تو لکھے بھی تمہارے پاکیزہ چال چلن اور خوف کو دیکھ کر بغیر کلام کے، ہاں جی بغیر، بھائی 4 اناجیل ہیں، 5ویں انجیل پولس رسول کہتا ہے آپ خود ہو، آپ ہو۔ جیڑا بندہ نہ گرجے جاوے، جیڑا بندہ نہ بائبل پڑھے، اس کے علاوہ پھر ایک ہے انجیل، اور وہ کون ہو؟ وہ آپ ہو۔ آپ مسیح کا خط ہو۔ آپ کا اچھا رویہ اس بندے کو تبدیل کر سکتا ہے۔ اس بندے کو کیا کر سکتا ہے؟ اس بندے کو تبدیل کر سکتا ہے۔ اپنی اپنی بیوی کے چال چلن سے خدا کی طرف کھینچ جائیں۔ اپنی اپنی بیوی کے خدا کی طرف کیا کریں؟ اسی طرح سے بیویاں بھی اپنے شوہر کے اچھے چال چلن کو دیکھ کر کس کی طرف چلی جائیں؟ اگر بیوی زیر لا لے پھر تو جا عبادت کر، تو جا بندگی کر، میں تو کہیں جانا، نتیجہ کیا نکلے گا؟ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ ہم اس دنیا میں کیا کرنا چاہتے ہیں؟ تباہی پھیلانا چاہتے ہیں یا امن لانا چاہتے ہیں؟ آگے لکھا ہے اور تمہارا سنگار ظاہری نہ ہو۔ تمہارا سنگار یہ مطلب یہ نہیں کہ اسی اچھے کپڑے نہ پائیے یا تیار نہ ہوئے، نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ظاہری طور پر ہم چاہتے ہیں ہم اچھے نظر آئیں، ہم خوبصورت نظر آئیں،
تو ہمیں اس سے زیادہ اپنی روح کی خوبصورتی کی بھی فکر کرنی ہے، جو خدا کے کلام کے وسیلہ سے، اس کی عبادت اور پرستش کے وسیلہ سے آئے گی۔ ہاللیلویا۔ تمہارا سنگار ظاہری نہ ہو، اگر کہ یہ نہیں سر گوندنا۔ کیا کرنا؟ سر گوندنا کا کیا ترجمہ بنے گا بھائی؟ یہ مطلب یہ نہیں بھی چٹکیاں نہ بنانا یا بال آپ بکھرے رہے۔ یہ بھی اس دور میں جس دور کی رسول بات کرتا ہے، اس دور میں ایک فیشن تھا، جس طرح سے آج بھی بیاہ شادیوں میں خاص طور پر بال بنا کے تو یہ پارلر والی بیڈز بیچ میں لگاتی ہیں موتی۔ اس وقت یہ ایک نشان تھا بد کردار عورتوں کا۔ کن کا نشان تھا؟ کہ دور سے پتہ چلے گا، ٹھیک ہے نا، دور سے پتہ چلے۔ تو اسی طرح سے کلیسیا کے اندر بھی کئی لوگ ان کو دیکھا دیکھی اسی طرح کے فیشن کرنا شروع ہوئے، اسی طرح کے فیشن کرنا۔ تو یہ اس کا مطلب ہے سر گوندنا، کہ ان لوگوں جیسے جو دنیا دار اور عیش و عشرت کو پسند کرتے ہیں، تم چونکہ خدا کی بیٹیاں ہو، تم ان جیسے فیشن نہ کرنا، ان جیسے فیشن۔ آج آگے کیا؟ اور سونے کے زیور، اور کس کے زیور؟ اس زیور میں بھی کلیسیا کے پاس دو طرح کی سوچ اور خیال ہے، پر ہونتے کلیسیا بغیر قید قانون نہ ٹر پئی۔ اس میں یہ تھا کہ جس زیور میں کانوں میں سوراخ ہوتا ہے یا ناک میں سوراخ ہوتا ہے، یہ چونکہ اس سے غلام بنائے جاتے تھے، جس سے غلام بنایا جاتا اس کے کان میں بالی ڈال دی جاتی تھی، جسے غلام بنایا جاتا اس کے ناک میں نتلی ڈال دی جاتی تھی۔ تو یہ والے زیور تم نہ پہننا۔ جب کسی کو عزت سرفرازی ملتی تھی تو سونے کا ہار پہننے میں کوئی حرج نہیں، اس کی جگہ پہ چین کراس آگے مثال ہے ایک دیر۔ تو یہ عزت کے زیورات ہیں سرفرازی کے۔ جیسے دانیل کو بھی جب اس نے بادشاہ کو تعبیر بتائی، اس کے گلے میں زری توق یعنی سونے کا ہار ڈالا گیا۔ وہ بندے بھی پہنتے تھے، وہ عورتیں بھی پہنتی تھیں، وہ بندے بھی پہنتے تھے اور وہ انگوٹھی جو ہے وہ بندے بھی پہنتے تھے، یہ اختیار کی علامت ہے، یہ عورتیں بھی پہنتی تھیں۔ کئی بار لوگ سے پائی مشن والے زیورات تو منع کر دے، اور نہیں نہیں نہیں، یہ بات نہیں ہے۔ بائبل نے یا جو بزرگوں نے بتایا وہ یہ تھا کہ جن میں غلامی والے زیور ہیں وہ لوگ زیادہ پہ کرتے ہیں، سرفرازی والے زیور پہنتے نہیں۔ تاج ہے، جیسے ہار ہے، ٹھیک ہے نا، اور انگوٹھی ہے۔ اور دوسری بات یہ بھی بتائی کہ سونے چاندی کے پیچھے نہ پڑے رہنا، دنیا کے پیچھے، اور طرح طرح کے کپڑے پہننا۔ بچیاں دی فیس پاویں رہ جائے سوٹ برانڈ دا پانا ہے، پاویں سود چکنا پوے بھائی، سوٹ برانڈ دا پانا نہیں۔ مطلب بتایا کہ اپنی منزل کی طرف بڑھو، ترقی کی طرف بڑھو، مطلب یہ ہے۔ بلکہ تمہاری باطنی اور پوشیدہ انسانیت، آپ کو اندر سے ایک اچھی بیٹی بننا ہے، آپ کو اندر سے ایک اچھی ماں بننا ہے، جیسے دبورا بنی، جیسے افتہ جلادی کی بیٹی بنی۔ اس نے کہا باپ بس 2 مہینے مجھے مہلت دے دے، فرار ہونے کے لیے نہیں، جا کر میں اپنی جوانی پر کیا کروں، ماتم کروں، لیکن حکم آپ کا سر آنکھوں پہ لکھا۔ وہ 2 مہینے کے بعد واپس آئے۔ اس نے کہا جو تو نے خدا سے منت کی ہے اسے سوفتری قربانی کے لیے قربان کر دیا گیا۔ یعنی ایسی عظیم بیٹی جس کی بائبل میں مثال بن گئی ہے، جس کی بائبل میں مثال بن گئی۔ تمہاری باطنی اور پوشیدہ انسانیت حلم اور مزاج کی غربت کی غیر فانی آرائش سے۔ مزاج کی غربت کا مطلب یہ ہے آپ کی جیب میں لاکھ روپیہ بھی ہو پھر بھی تسی سارے دی گل سنو، پھر بھی یہ مطلب ہے میرے پاس پیسے نہیں، مینوں کی لوڑ ہے کسی دی گل سنن دی، ہن میں کام تے لگ گیا ابھی، مینوں کی لوڑ ہے کسی دی گل سنن دی۔ نہیں نہیں، آپ کتنے بھی امیر ہوں لیکن آپ اپنی اصلیت، آپ اپنا رویہ تبدیل نہ کریں، کیونکہ خدا کے نزدیک لکھا ہے اس کی بڑی قدر ہے، خدا کے نزدیک اس کی
تو پھر کون سی چیزیں لینی چاہیے, حاصل کرنی چاہیے جن کی خدا کے حضور ویلیو ہو. اور اگلے زمانہ میں بھی خدا پر امید رکھنے والی مقدس عورتیں اپنے آپ کو اسی طرح سنوارتی. کس پر امید رکھنے والی؟ ایک اچھی عورت جو ہے وہ خدا پر امید رکھتی ہے. خدا پر کیا کرتی ہے؟ ایک اچھا مرد بھی خدا پر کیا کرتا ہے؟ امید رکھتا ہے. ایک دوسرے کو تانے مینے نہیں دیتے. خاندان کے اندر خدا پہ امید رکھے. آمین. یہ نہ کہ ایک دوسرے پر الزام نہ دیں, آپ سے مجھے کیا ملا ہے, اس نے مجھے کیا دیا. بچے کہیں ماں باپ تو ساڈے لے کے پیتا ہے. تو یہ خاندان ترقی کی راہ پر نہیں چلتا. آگے لکھا بھائی, مقدس عورتیں بھائی اپنے آپ کو اسی طرح سنوارتی. پہلے طریقے نال کہ دوسرے طریقے نال؟ دوسرا. اور اپنے اپنے شوہر کے تابع رہتی تھی. گڑبڑ ادھر سے ہوگی جب تابع داری چھوڑے. گڑبڑ کہاں ہو گئی؟ جب تابع داری چھوڑے. بازار آج ہی جانا, وہ بچارا ترلے پہ لیندے کو 2 دن کھلو جو نہیں آج ہی جانا. پنجاب آج ہی جانا. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہمارے گھرانے کو تباہی کی طرف لے کے جاتی ہیں. خدا کے اصول کو نہ توڑے. خدا کے بڑے پانیاں دی بھی باری ہم دی. پطرس نے برابر, مقدس پطرس نے برابر کام رکھے ہے. یہ نہ سمجھو کہ تمہاری باری. چنانچہ سارا ابراہم کے حکم میں رہتی. ہاں جی, سارا ابراہم کے. پر اگلی گل ہے جڑا حکم سے رکھنا چاہتا ہے وہ پھر ابراہم ہوئے. ہاں جی, وہ بھی آپ ہی ہوشوں پہ ہوش ہوئے تے سوچ رکھے کہ سارا ابراہم کے حکم سے رہی. تو بھائی جان آپ کو بھی پھر ابراہم بننا پڑے گا. خدا پر ایمان رکھنے والا شخص, خدا کی آواز سننے والا شخص. پھر سارا بھی کیا رہے گی آپ کے. لیکن سارا کے لیے حکم یہ ہے کہ بھائی تابع رہے. اگر کوئی نہ بھی مانتا ہو, ایک کلام نے گل کی تھی, لیکن وہ آئے گا. آپ اپنے آپ کو نہ بگاڑیں. سارا ابراہم کو حکم میں رہتی ہے. اسے خداوند کہتی تھی. اسے کیا کہتی تھی؟ مالک. یا ہو سکتا ہے سر جی کہتی ہو گئی, مطلب تو ہون تے بھی برابری دا اصول آ گیا. ہون تے نہ ہی ساری دنیا لیندی. اور اگر تم بھی اگر نیکی کرو, مطلب یہ رویہ نیکی ہے, یہ نیک عورتوں کی خوبیاں ہیں. تم بھی اگر کیا کرو, اور کسی ڈراوے سے نہ ڈرو. کسی مطلب یہ ہے کہ یہ جو تم خدمت گزاری کرو ڈر کی وجہ سے نہ کرو. پر اے بھی ہن کم ہو رہے. جڑا شریف بندہ ہے بیچارا چپ کر کے کام تے جان والا, کپڑے آپ ہی استری کرتے. تے جڑا بدتمیز ہوئے انہوں روٹی بھی ٹائم نہ ہوئے, انہوں کپڑے بھی استری, وہ دے سارے کام جنابیاں لی وہی کر لو. بھائی پھر وہ شریف دا کی قصور ہے؟ یہ گل الٹ ہو گئی. اصل بات یہ ہے بہتری اس وقت رہے گی جب کلام کے اصول کے مطابق سارے چلیں. اگر کہ ہاں جی تو بھائی بائبل میں کیا لکھا ہے؟ بھائی سارا ابراہم کے حکم میں رہتی تھی. کس میں رہتی تھی؟ شوہر کو خدا نے سربراہ بنایا ہے, ہیڈ بنایا ہے. اس کا حکم نمبر 1 ماں مانے. گھر کے اندر کون مانے؟ پر اگر وہ نہیں مانتی پھر ہونا کی. یہ اصول کدے نہیں بولنا پہ بندہ بھی پھر ابراہم ہی ہوئے. غلط پاسے نہ لے کے ٹرے, ابراہم ہی ہو. پھر اگر ماں پھر نہیں مانے گی تو اگلی جو پیڑھی آ گئی ہے نا, اس میں کون آ گئے؟ وہ کہیں گے بھی اگر
अम्मा नहीं यदि गल मनती सुनती तो ये बंदा एवं ही है। इस वजह से आपने अपने खानदान की शख्सियत को, वकार को, जिस मंजिल पे आपने पहुंचना था, आपने उसकी बुनियाद खोखली कर दी है। आपने बुनियाद क्या कर दी है? खोखली कर दी। आपने तो खानदान का नक्शे बदल दिया है। पर सारा, अच्छा दूसरी गल, सारा खूबसूरत भी बहुत थी। सारा अब्राहम के बारे ये तो नहीं लिखा कि कितना खूबसूरत सी, लेकिन सारा के बारे में लिखा है बादशाह भी उस पर फरेफ्ता हुआ। बादशाह भी वो सोचते भी मैं तो महल से पहुंच गई हूं। नहीं, वो अपने हस्बैंड के साथ वो वफादार औरत थी। सारा 90 साल की उम्र में भी बहुत खूबसूरत थी, बहुत। उसकी खूबसूरती का राज खुदा के कलाम को मानना, खुदा के असूलों को मानना, अब्राहम की ताबेदारी में प्रोटेक्शन वो फील करती थी। इसलिए कोई भी मसला कहती भी अब्राहम जाने तो कम जाने, सानू रोटी खाना करते, सुकून में रहती थी। किस में रहती थी? असी कई दफा परेशान होने दुनिया की वजह तो बेसकूल, उन्हें फलाना ब्रांड का सूट ले लिया थे, मेरे को है ही कोई नहीं, मैं बीपी हाई करी फिरना पड़ी। क्या मिलकर सादा जिंदगी। कौन सी जिंदगी? किसी की वजह से नहीं, खुदा पे भरोसा करो, उस पर तवक्कुल करो, आपको भी सब कुछ वो दे सकता है। तो भाई अगर लिखे तुम ऐसे हो तो फिर तुम सारा की बेटियां हुई। किसकी बेटियां हुई? सारा की बेटियां हुई। अगर सारा की तरह आप तर्ज जिंदगी अपनाती हो तो सारा फिर कौन थी भाई? अब्राहम की। अब्राहम की बीवी होना सारा के लिए यही बहुत बड़ी बात है। ये बहुत बड़ा एजाज है कि जो ईमानदारों का बाप कहलाया, नबियों और बादशाहों का बाप कहलाया, यहां तक पहुंचाने में मैं समझता हूं सारा का भी हाथ है। किसका हाथ है? जे सारा रोज ओदी जिंदगी चलाई रख दी टेंशन वाला, उसने बेचारे ने आजमाइशों से लड़ते रहना, तो उन्हें बड़ा आदमी कितों बनना? वो बड़ा आदमी नहीं बन सकता था। रोज सारा मसले क्रिएट करके रखती, ना खुदा दी बंदगी, ना बेचारा कर दी कोई तरक्की। तो टेंशन से बेचारे ने पागल हो जाना। लेकिन किस तरह से अब्राहम और सारा मिलकर चले। खुदा ने वादा किया तुम्हारे अंदर से, तुम्हारी नस्ल में से बादशाह और नबी मैं बर्पा करूंगा। एक खानदान बहुत बड़ा, बड़े बड़े आदमियों का सोर्स है, मंबा है। खानदान कितनी बड़ी बात है। और लिखा है ऐ शोहरो तुम भी अपनी बीवियों के साथ अक्लमंदी से बसर करो। हाँ जी, किमें बसर करो? ये मतलब नहीं है गिलास हाथ से आते गिलास मार देते हैं। हाँ जी, पानी ठंडा नहीं है भाई। सालन में अगर कोई कमी मिश्रे के प्लेट मार दी है, ना 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 ना, लिखा है बंदे बनो। क्या बनो? इंसान बनो। शोहरो तुम भी बीवियों के साथ अक्लमंदी से बसर करो। औरत को नाजुक ज़र्फ जानकर उसकी इज्जत करो। उसकी क्या करो? ते जे को बंदा कह दे साढ़े कल्चर से मैं अपनी बीवी दी बड़ी, फिर पिछों में पिछों की आवाज आती है। लिखा है इज्जत करो। क्या करो? यूं समझो कि हम दोनों जिंदगी की नेमत के वारिस हैं। दोनों जिंदगी की नेमत के क्या हैं? भाई खानदान से बढ़कर मैं समझती इस दुनिया के अंदर कोई बड़ी चीज नहीं है। दोनों जिंदगी के, हम रूल कुदस की नेमतों के बारे में सीख रहे हैं। नेमत का मतलब होता है कसरत। आपकी उम्र बढ़ जाएगी, आपकी जिंदगी बढ़ जाएगी।
آپ لمبی عمر پاؤ گے. لیکن اگر ٹینشن ہی کریٹ کر کے رکھنی ہے پھر 50-55 چلو 60 تک بھائی بس کہانی ختم. ہم دونوں زندگی کی نعمت کے وارث ہیں تاکہ تمہاری دعائیں رک نہ جائیں. تمہاری ایسے خاندان کی جہاں پہ چپکلش بنی رہتی ہے ان کی نمبر 1 وہ دعا کر دے رہی. وہ دعا ہاں جی وہ دعا تے جڑا کر دے گی انہوں لبے گا کی. پھر لکھا اگر کرتے ہو پر آپ لڑائی جھگڑے میں خوش رہتے ہو لیکن تمہاری دعائیں رک جائیں گی. تمہاری دعائیں جسے خدائی برکت نہ دے اسے کون برکت دے سکتا ہے؟ ٹھیک ہے نا, اسے کوئی برکت نہیں دے سکتا. تمہاری دعائیں رک نہ جائیں. اگر سب کے سب یک دل اور ہمدرد رہو, برادرانہ محبت رکھو, نرم دل اور فروتن بنو. ہاں جی نرم دل. اور کئی بار دل سے ہم خودیاں نہیں نکالتے. بدی کے عوض بدی نہ کریں. ہاں جی بدی کے عوض سیم ٹو یو نے تھوڑا سا برداشت کر لو. چلو کسی کا اگر بی پی ہائی ہو وہ بھی گیا, گالی کے بدلے گالی نہ دو بلکہ اس کے برعکس برکت چاہو. اس کے برعکس کیا چاہو؟ کیونکہ تم برکت کے وارث تو نہیں, دونوں کو کہا گیا ہے, دونوں برکت کے وارث ہونے کے لیے بلائے گئے ہو. ابراہم کو بھی اور سارا کو بھی خدا نے دونوں کو برکت دی تھی. پھلو اور بڑھو, خدا نے دونوں کو برکت دی تھی, آدم اور حوا. جو کوئی زندگی سے خوش ہونا اور اچھے دن دیکھنا چاہتا ہے اس خاندان میں اچھے دن ضرور آئیں گے جہاں پر میاں بیوی اتفاق سے چلتے ہیں. میاں بیوی, ورنہ پھر کلے بندے نوں تے زور لانے پے گا. دن شاید اچھے آئی جان, کلا بندہ بھی اگر پھر ہمت نہ ہارے پھر وہ بھی سائڈ کے بیٹھ جائے, لیکن شاید اسے زیادہ سٹرگل کرنی پڑے. اور زندگی سے جو کوئی زندگی سے خوش ہونا اور اچھے دن دیکھنا چاہتا ہے. کئی بار لوگ زندگی سے پچھتاتے بھی, وہ زبان کو بدی سے اور ہونٹوں کو مکر کی بات کہنے سے کیا رکھے, ایک دوسرے کو سچ بتائیں, جھوٹ نہ بولیں. بدی سے کنارہ کرے اور نیکی کو عمل میں لائے, صلح کا طالب اور اس کی کوشش میں رہے, کیونکہ خداوند کی نظر راست بازوں کی طرف ہے. آپ کے گھرانے پر خدا کی نگاہ لگی ہوئی اور اس کے کان ان کی دعا پر لگے ہیں. آمین. جو خاندان دعا کرتا ہے ان کی دعاؤں کو خدا سنتا ہے. ان کی دعاؤں کو جتنے روز لڑائی جھگڑے بنیا رہے بھائی, اوتھے نہ دعا, نہ بندگی, نہ امن, نہ سکون, ٹینشن, ڈپریشن. اوتھے ترقی کیا ہونی بھائی؟ مگر بدکار خداوند کی نگاہ میں. ہاں جی بدکار خداوند کی. تو بھائی خاندان بننا ہے تو اس طرح کا خاندان بننا ہے جس طرح سے بائبل مقدس میں لکھا گیا ہے. آمین. یسوع مسیح جو کلیسیا کا دلہا ہے اس نے لکھا ہے کلیسیا کے لیے صلیب پر اپنی جان دے دی. افسیوں کے خط میں لکھا ہے کہ مسیح کی بابت, یہ بھید تو بڑا ہے لیکن میں کس کی بابت کہتا ہوں, مسیح اور کلیسیا کی بابت. یسوع نے بھی جان دے کے ہم بیوقوفوں کو, ہم نادانوں کو, ہم کمزوروں کو وہ ساتھ لے کر چلا. آمین. وہ ساتھ, لیکن کلیسیا کے لیے بھی اتنا ہی ضروری ہے. اگر کلیسیا اس کی مانے ہی نہ, کیوں بھائی کلیسیا اس کی فرمانبرداری نہ کرے. یسوع کلیسیا دلہن ہے نا, تو یسوع کلیسیا کا وہ دلہا ہے. اگر فرمانبرداری نہ ہو, یسوع نے تو صلیب پر جان دے دی ہے, ہمارے لیے سارا کچھ کر دیا, اب دلہن کا کیا کردار ہے؟ اگر نہیں مانتی تو پھر تو دیکھیں یہ یسوع کے ساتھ خدا نے ہمیں جوڑا ہے. میاں بیوی کو بھی خدا نے جوڑا ہے, لیکن جن کو خدا نے جوڑا ہے ان کو کوئی آدمی جدا لیکن جڑا نام رہنا ہی نہ چاہے
جو یسوع کے ساتھ چلنا ہی نہ چاہے. آدم اور حوا کو کہا تھا سارے پھل کھانا پر یہ والا پھل تم، لیکن انہوں نے کیا کر دی؟ تابع داری توڑ دی، پھر باغ عدن سے آؤٹ ہو گئے. ہم چاہتے ہیں برکتیں پانا، لیکن فرما برداری، تابع داری، غیر فانی آرائش، روحوں کا زیادہ فکر کرنا کہ ہماری روح خداوند کے حضور قابل قبول ہو، آپس میں مل جل کے رہنا، بدی کے بس بدی نہ کرو، بلکہ اس کے برعکس کیا چاہو؟ برکت چاہو. جب خدا کے کلام کے مطابق ہم بڑھیں گے، زمین پر ایک مضبوط خاندان ہم بنیں گے. خدا آپ کو برکت دے.